اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی یہ دنیا بنائی تو اسی کے ساتھ ہی اس دنیا کے اختتام پذیر ہونے سے پہلے اس کی کچھ نشانیاں بتائیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور توبہ کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے کافی پوری ہو چکی ہیں، لیکن کچھ بڑی ابھی بھی باقی ہیں، جس میں سے امام مہدی کا ظہور ہے جو کہ قیامت سے قبل ہوگا۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین جہالت سے بھر جائے گی اور تمام لوگ کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے اور اسلام صرف مکہ اور مدینہ تک ہی رہ جائے گا۔ اور تبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے ایک بندہ رونما ہوگا جو کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور اسلام کو دوبارہ پھیلانا شروع کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایسا ہوگا کہ اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا یعنی محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام میرے والد کی طرح ہوگا، اور وہ اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم میں ڈھکی ہوئی تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں سے ان کی حکومت چھین گئی ہوگی اور وہ بدترین حالت میں ہوں گے اور حکمران طاغوت کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اور وہ ظلم اور زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی۔ لیکن تبھی ایک نور پھوٹے گی، جس طرح زمانہ جاہلیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اسی طرح قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو مبعوث فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عراق والوں کو غلہ اور اناج وغیرہ روک دیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کہ یہ کس نے روکا ہے، تو کہا کہ یہ اجمیوں کی طرف سے ہوگا۔ پھر ان کو مال اور دولت سے محروم کر دیا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا کہ یہ کس کی طرف سے کیا گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ رومیوں کی طرف سے کیا گیا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا کہ جو لب بھر بھر کر مال اور دولت دے گا اور ان کو گنے گا نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اسلام پھر سے اسی طرح آغاز ہوگا جیسے کہ مدینہ سے شروع ہوا تھا، اور اسلام صرف مدینہ تک ہی رہ جائے گا۔ اس روایت سے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حالات بہت سخت ہوں گے اور ان کو مال اور دولت کی کمی کا سامنا کرنا ہوگا، اور دوسرے لوگ اہل اسلام کو تنگ کریں گے۔ امام مہدی کا ظہور کچھ اس طرح ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذی القعدہ کے مہینے میں منا میں ایک قبیلوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے گی اور ہر طرف خون ریزی اور جھگڑا شروع ہو جائے گا، اور سارے لوگ منا سے واپس ہو جائیں گے اور حاجی لوگ بھی وہاں سے چلے جائیں گے۔ اسی میں امام مہدی موجود ہوں گے جو کہ خانہ کعبہ جا کر اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اور بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ جب لوگ امام مہدی کے پاس دوڑ دوڑ کر آ رہے ہوں گے تو اس وقت امام مہدی خانہ کعبہ سے لپٹے رو رہے ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ان کو پاؤ تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو، کیونکہ وہ آسمان میں بھی مہدی ہیں اور زمین پر بھی مہدی رہیں گے۔ لہٰذا لوگ امام مہدی کو ان نشانیوں سے پہچان لیں گے اور امام مہدی کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں گے۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جیسے کہ دجال کا ظہور، سورج کا مغرب سے نکلنا اور مشرق سے آگ اٹھنا، جن کی پیشن گوئیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کی ہیں۔